بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ پاکستان کی سیاست بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ دعویٰ یا وہ باتیں جو آج سے کئی سال پہلے آج کی اپوزیشن یعنی جو مین جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے حوالے سے کیا کرتی تھیں کہ سینٹ کے انتخابات پہ جو داغ لگائے جاتے ہیں، جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اور جس کے لیے کئی سال پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان دونوں جماعتوں نے اس بات کو تحریری شکل دی کہ آئندہ سینٹ کے انتخابات کے لیے نظام وضع کیا جائے گا، اس کو شفاف طریقے سے کرانے کے لیے اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے سے کرایا جائے گا۔ بار بار ان کی حکومتیں آتی رہیں، اس کے بعد بھی یعنی پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی، اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی حکومت کی، لیکن یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا یہ قابل عمل نہیں ہو پایا۔ اس کے کیا مقاصد تھے یہ دونوں جماعتیں بہتر جانتی ہیں، لیکن تحریک انصاف آج کی حکومت جو اس وقت حکومت وقت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سینٹ پر جو داغ لگائے جاتے ہیں اور جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان الزامات سے نکلنا ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف نے اپنی گزشتہ حکومت جب خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت تھی تو 20 ارکان اسمبلی کو بے دخل کیا تھا، ووٹ انہوں نے کسی اور کو دیا تھا۔ یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جو کہ موجودہ حکومت لے کر چلی اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ وہ بات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آئندہ ہفتے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے شیڈیول جاری کرنے والا ہے، لیکن آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حکومت کی جانب سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، وہ آرڈیننس پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے الیکشن آرڈیننس 2017 میں ترامیم کا آرڈیننس، جس میں سینٹ کے انتخابات کو اوپن طریقے سے یعنی اوپن بیلٹ کے ذریعے سے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پر صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، لیکن یاد رہے کہ اس کا ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہے۔ اس آرڈیننس کو مشروط کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے۔ دوسری جانب یہ اقدام اس وقت لیا گیا ہے جب ہم نے گزشتہ جمعرات کو دیکھا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن کے ارکان نے جو ہنگامہ آرائی کی اور اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی، اب سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان ارکان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ ہر صورت میں سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے سے کروائے گی، جبکہ اپوزیشن جو پچھلے سالوں میں یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے، اب وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ خفیہ رائے شماری سے ہونی چاہیے، اور جو آئینی ترمیم لائی گئی تھی قومی اسمبلی میں اس میں رکاوٹ ڈالی گئی اور وہ جو قرارداد تھی اسے پاس نہیں ہونے دیا گیا۔ تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اور اس آرڈیننس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے تعلق ہے آپ کا، اور سینٹ کی طرف سے وہ وکیل بھی ہیں، اور میرے خیال میں ان سے بہترین جو پارٹیسپنٹ ہے اس گفتگو کے لیے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتے، وہ خود بیرسٹر بھی ہیں، قانونی معاملات کو بھی بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب قمر محمد دلشاد۔ قمر دلشاد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جناب ناصر خان موسیٰ-زئی۔ ناصر موسیٰ-زئی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناصر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے یہ ایک راست اقدام کیا ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ اب تو آرڈیننس بھی فوری طور پر نافذ العمل ہوگا لیکن اسے مشروط کیا گیا ہے ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مشکل راستہ ہے یا آسان راستہ ہے؟ شکریہ جاوید اقبال صاحب۔ بیسیکلی میری خیال میں اگر ہم پاکستان کی الیکشن کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو میرے خیال میں جتنی بھی پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئی یا سینٹ کے الیکشن ہوئے تو اس کے بعد جو ہارنے والے ہیں وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، دھاندلی ہوئی ہے، یا ہمارے مخالف کسی نے ووٹ استعمال کیے ہیں یا پیسے استعمال کیے۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کی الیکشن، خان صاحب اور جو دیگر پی ڈی ایم کے جو پاکستان کی باقی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، آپ دیکھ لیں میرے خیال میں 80 دورز 90 دورز یا 20
کہ 2000 کے جو دور میں جتنی بھی الیکشن ہوئے تو ہمارے الیکشن پر بعد میں متنازع رہے اور اس پہ ہمیشہ یہ الزامات لگاتے رہے. اب بھی یہ پی ڈی ایم والے جو بازاروں میں یا جو شہروں میں گھوم کے سرکس کی طرح گھومتے پھرتے ہیں اور یہی الزام لگا رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اور ہمارے ووٹ چوری کیے گئے ہیں. ایک طرف تو ان کا یہی نیریٹو ہے, یہ بیانیہ ہے, اور دوسری طرف چونکہ خان صاحب 2013 میں جب الیکشن ہوئی تو خان صاحب کا یہ بھی بیانیہ تھا کہ 2013 میں الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کے ووٹ چوری کیے گئے ہیں, اور اس لیے وہ دھرنے پہ آئے ہیں, اس نے ایک تحریک چلائی ہے. لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیاں جو اس ٹائم حکومت میں تھے, کسی بھی اس الیکشن جو تھے اس میں جو ریفارمز تھی, کسی قسم کی ریفارمز نہیں لائے گئے اور اس راستے کو, اس ناسور کو کبھی بھی بند نہیں کیا گیا. جب خان صاحب 2018 میں الیکشن میں جیت گئے تو آج دوبارہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے کہ داندلی ہوئی ہے. تو خان صاحب چونکہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو الیکشن کے دوران جو داندلی ہوتی ہیں یا جو ان کے ووٹ کو چوری کیا گیا جاتا ہے, ان کے اس ناسور کو, اس پریکٹس کو بند کر دینا چاہیے. آج میرے خیال میں بہترین موقع تھا. خان صاحب چونکہ اپنی ویژن پہ وہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور اب چونکہ سینٹ کے الیکشن ہماری حکومت کے دوران آ رہی, تو خان صاحب کہہ رہے کہ جو ہماری جمہوریت پہ ایک بدنما داغ ہے اور پوری دنیا میں ہم بدنام ہو رہے کہ ہماری جو الیکٹڈ ایم پی اے پارلیمنٹیرین ان کی ضمیروں کا لوگ سودا کرتے ہیں اور پھر وہ جا کے کسی دوسرے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, اور یوں ہی ہمارا ایک ڈرامہ بن جاتا ہے ہمارا پورا الیکشن پروسیس. تو میرے خیال میں خان صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے پارلیمنٹ میں یہ لائے ہیں کہ تاکہ جو اوپن بیلٹ کے تھرو اپنا پارلیمنٹیرین اپنا ووٹ ایم پی ایز یا ایم این ایز اپنا ووٹ استعمال کرے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کس کو ووٹ دے رہے, تاکہ بعد میں ہم اس پہ انگلیاں نہ اٹھائے. اس طریقے سے ہم نے جو وہ اس میں اپوزیشن والوں نے ہمارے ساتھ نہ تعاون کیا اور نہ تعاون کر رہے ہیں. ایک طرف یہ پی ڈی ایم کی مثال میرے خیال میں قوم پہ عیاں ہو چکی ہے. ان کی مثال جو ہے بالکل وہ ہاتھی کی دانت کی طرح ہے, جو کانے کے اور دکھانے کے اور ہے. جس طریقے سے یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب جنرل مشرف کا دور تھا تو یہ لوگوں نے بینظیر اور نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے میثاق جمہوریت کی اور ان میں یہ پوائنٹ لکھ دیا 23 نمبر شک میں کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا یا سینٹ کے الیکشن ہوگا وہ اوپن بیلٹ پیپر سے اوپن ہوگا. لیکن آج وہ اپنی ہی باتوں سے مکر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ داندلی کے پیداوار ہیں. یہ جو سینٹ ہے اس کو اگر ہم بلینئرز کی کلب سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں جو 80% جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں اور ہماری پارلیمنٹیرین کی جو ضمیری خرید کر وہ آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہماری جمہوریت پر, ہمارے ہر چیز پر ایک کوسچن مارک ہے. یہی وقت ہے, خان صاحب کہہ رہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ عوام کم از کم ہماری پولیٹیشین پر, ہماری پولیٹیکل پارٹی پر, ہماری جمہوریت پر انگلیاں نہ اٹھائے, اور کم از کم ہمیں ایک عزت کی طرف, اور ہم جمہوریت کو ایک عزت اور مقام دینا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم جو آئندہ سینٹ الیکشن ہے کم از کم اس میں اوپن بیلٹ پیپر. قریشی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ قانون میں ترمیم کے لیے ہمارے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے, یعنی 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم شفاف نظام بنانا چاہتے ہیں. لوگوں کا ختم ہو جائے کہ جی ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے اور یہ پھر دوبارہ ہم اس کو چلتے رہے. ناصر صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ یہ حکومت نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا ہے, اور شاہ محمود صاحب کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ آج انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے, ہمیں مشکلات ہیں, لیکن ہم شفاف نظام لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب یہ آرڈیننس آ گیا, لیکن اس کو مشروط کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے. آپ خود بھی سینٹ آف پاکستان کو اس میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, جو ریفرنس پریزیڈنشل ریفرنس سپریم کورٹ میں آرٹیکل 186 کے تحت دائر کیا گیا ہے, اس میں تو سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا, کیا وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن الیکشن تصور کیا جائے یا وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت جو قوانین بنے ہیں ان کے تحت کیا جائے. اور یہ قانونی بیسیکلی رائے ہے جو کہ سپریم کورٹ ہی کمپیٹنٹ ہے اس رائے کو دینے کی, اور اگر وہ رائے آ جاتی ہے, جس قسم کی بھی رائے آتی ہے, اس کے نتیجے میں ہمارا جو انتخابی نظام ہے سینٹ کا اس پر خاصے دور رس جو ہے ایک قسم کے نتائج جو ہیں اس کے ہوں گے.
اب رہ گئی بات اس اوپینین کی تناظر میں یہ کیوں ریفرنس دائر کیا گیا، اس لیے دائر کیا گیا کہ حکومت کی طرف سے ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں جو دھاندلی کے الزامات لگتے رہے ہیں اور جو گلے شکوے سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں ان کا سدباب کیا جائے اور ایک ایسا شفاف نظام رائج کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ جو الزامات ہیں ان کا سدباب ہو سکے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے یا جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کیوں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بہت جمہوری پارٹیاں ہیں تو میں اسے بسد احترام اختلاف کروں گا، پارٹیوں کے اپنے اندر بھی جمہوری کلچر نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ارکان اسمبلی جو کہ ووٹ دیتے ہیں سینٹ کے لیے، عموماً جو امیدوار ہوتے ہیں یا تو وہ ان سے اتفاق نہیں کرتے، پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن کا ایشو ہوتا ہے، یا وہ کاروباری پیسے والے لوگ ہوتے ہیں جو آ کر الیکشن لڑنے کا وہ کرتے ہیں، سٹیپ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ووٹ خریدتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جو آئین کی ایک بنیادی سپرٹ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ صوبے میں جس پارٹی کی صوبائی اسمبلی میں جس پارٹی کی نمائندگی ہے اسی تناسب سے مرکز میں جو سینٹ ہے اس میں بھی اس کی نمائندگی ریفلیکٹ ہو، تاکہ وہ جو ایک چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے قرارداد مقاصد میں جو ہماری ایک اصطلاح ہے کہ اللہ کا جو حق حکمرانی ہے وہ اس کو ایکسرسائز کیا جائے، تو وہ بیسیکلی اسی فلسفے کے نتیجے میں یہ سینٹ قائم ہوا کہ وہ پورے ملک کی فیڈریشن کو متناسب نمائندگی کے ذریعے یہاں آ کر اس میں الیکشن ہوگا اور اس میں ریپریزنٹ ہوگا، وہ چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جاوید صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے الزام تو ایم پی ایز پر ہمیشہ لگایا جاتا ہے کہ ایم پی ایز بکتے ہیں، میں اس میں ایک اور اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں، سیاسی پارٹیوں کے رہنما بکتے ہیں۔ اچھا، وہ بکتے ہیں، اگر میں سیاسی پارٹی کا رہنما ہوں اور میری اسمبلی میں 4 یا 10 یا 20 سیٹیں ہیں تو میں کیا کروں گا، میں آگے پیچھے سے پیسے پکڑ کے خود جیب میں ڈالوں گا اور اپنے ایم پی ایز کو انسٹرکٹ کروں گا کہ آپ نے فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی پارٹی لیڈر جو ہے وہ ہدایات دیتا ہے، پارٹی لیڈر ہدایات دیتا ہے، غیر جمہوری ہدایات دیتا ہے، اور میں ایسی کئی مثالیں، اب ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کوئی ٹریبیونل یا کمیشن بنا تو میرے خیال میں اس میں ایسے کئی شواہد سامنے آ جائیں گے کہ پارٹی لیڈرز بیسیکلی پیسے لیتے ہیں، اپنے ممبران کو بیچتے ہیں، پیسے جیب میں ڈالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں بندے کو ووٹ دیں۔ اور اس وقت اگر آپ سینٹ کی کمپوزیشن دیکھیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پیسے کے ذریعے پارٹی لیڈر کو انہوں نے انفلوئنس کیا اور وہ آج سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا پارٹی سے تو چھوڑیں، سیاست سے بھی دور دور کا تعلق کبھی نہیں رہا، لیکن آج سینیٹر ہیں۔ اب وہ پھر ظاہر ہے سینٹ کے پلیٹ فارم کو بھی اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ الزامات ان کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن میں سیکریسی کا ایلیمنٹ ہے کہ ایک ایم پی اے کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس نے ووٹ کس کو دیا ہے، کینڈیڈیٹ اے کو دیا ہے یا بی کو دیا ہے، اس سے پرابلم آ رہا تھا۔ تو یہ ایک سٹیپ لیا گیا اور میں اس کی یقینی طور پہ تائید کروں گا اور حمایت کروں گا، جس میں جو آرڈیننس آج آیا ہے، اس آرڈیننس میں صرف اتنا ہی کیا گیا ہے کہ جو ووٹ جس ایم پی اے کو دیا جائے گا کہ آپ جا کر امیدوار کو دیں، وہ ووٹ ٹریسیبل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹریسیبل ایسا ہوگا کہ کل اگر پارٹی لیڈر یا پارلیمانی لیڈر آف دا پارٹی اس کو شک ہو کہ میرے ممبران اگر 20 تھے لیکن سینٹ کے جو ووٹ میرے فیور میں کینڈیڈیٹ کے فیور میں کاسٹ ہوئے وہ 15 ہیں، تو وہ 5 ووٹر کہاں گئے؟ ان ووٹروں کو آپ ٹریس کر سکیں گے کہ یہ تھے، تو اس سے پابندی ہوگی اور جو ایم پی اے ہے اس کے اوپر ایک خوف ہوگا، خدشہ ہوگا کہ اگر میں نے ووٹ صحیح نہ دیا پارٹی لائنز کے مطابق تو کل میرے لیے پرابلم ہوگا۔ ٹھیک ہے، کنور صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر دیں۔ کنور دلشاد صاحب، کیا ہی بہتر ہوتا ان سیاسی جماعتوں کے پاس یہ موقع تو تھا نا کہ جو یہ دعوے کیا کرتے تھے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے اور جو داغ لگتے تھے یا جو الزامات لگتے تھے ان کو یہ دھو سکتے تھے، اور ان کے پاس یہ موقع تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ کچھ روز قبل وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس نے بریف کیس تیار کیے ہوئے ہیں سینٹ کے انتخابات کے لیے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اچانک سے 4 سال بعد یا 6 سال بعد سینٹ میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جنہیں نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں جی، اصولی طور پر بیرسٹر فیض صاحب نے بڑی خوبصورت پس منظر بیان کر اور انہوں نے یہ بات بھی اہم طور پر بیان کر دی کہ ہماری پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ باقاعدہ ٹکٹ دیتے وقت وہ اپنا باقاعدہ اسے لین دین کرتے ہیں۔ یہ درست کہا انہوں نے، یہ ہمیں ہی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن اب ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ جو آج آرڈیننس آیا ہے، لیکن چونکہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے ساتھ مشروع کر دیا ہے، تو اب یہی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اتنے بڑے اہم فیصلہ جو کرے گی اسی سے آئندہ کا ایک سینٹ کی الیکشن کے بارے میں تعین کیا جائے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان اس آرڈیننس کے بارے میں اپنے تحفظات رکھتا ہے
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस का जवाब दिया है, उसमें कहा कि जो भी आप तरमीम करना चाहें, पहले सबसे पहले आइन की आर्टिकल 226, आर्टिकल 59, 223, 224, 106 में आप तरमीम करें और इसके बाद उसको लागू करें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी उस अपने जवाब में जो दाखिल कराया है उसको मद्देनजर रखेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑर्डिनेंस के तहत, एक्ट के तहत इंतखाबात करवाने में उसको बड़ी दिक्कत पेश आएगी, उस पर एतराज़ात होंगे, उनकी गैर जामदारी पर भी सवालिया निशान उठाया जाएगा। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हुकूमत ने बड़ा खुश आइंद कदम ये उठाया, उन्होंने कहा इसको मशरूत कर देते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बादल नजर में जिस पर ऑर्डिनेंस आया ये बहुत शानदार आया। इसमें इस लिहाज से कि सबसे पहले मैं आपकी खिदमत अर्ज करूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 मार्च 2009 को, मैंने बतौर फेडरल सेक्रेटरी, हमने इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ पेश की थी कि आर्टिकल 226 में तरमीम करनी जाए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद हो जाए। तो अब ये जो ऑर्डिनेंस आया ये तो बड़ा साफ सुथरा ऑर्डिनेंस है और उसमें ये कहा गया है कि आप बैलेट पेपर जो है उस नुमाइंदे को दिखा के आप अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालेंगे। अब वो पोलिंग एजेंट को वोट दिखाएगा और जिसके बाद वो वोट कास्ट करेगा। तो ये तो दुरुस्त फैसला है और इसमें आपको तमाम हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो हम तो इसकी, मैं तो बैरिस्टर साहब के साथ भी तायद करता हूँ और हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने 2009 में दिया था उसकी भी हमारी कामयाबी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस पर हमारी सियासी जमातों को ठंडे दिल से सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसका कोई रास्ता निकाले। ठीक है, यानी अब आप का कहना यह है कि ऑपोजिशन पर भी ये जिम्मेदारी अब आयद होती है कि वो अब अपना किरदार अमल से वाजे करे। बिल्कुल दुरुस्त है, करना चाहिए। बड़ा सबके लिए फैसला, दुरुस्त फैसला आया है ये। और ऑर्डिनेंस की आप बाकायदा इतराज ना करें। आप बाद में देखिए हाउस ट्रेडिंग करोड़ों रुपए की होती है, अपोजिशन को ही फायदा है इसमें होने के भी जो वोट जो उन्होंने आगे दरमियान में हाउस ट्रेडिंग करनी है उनका भी रास्ता बंद हो गया। और इमरान खान का भी तो विजन 2013 से है कि भाई ये बाकायदा इसका होना चाहिए। तो ये उनकी ख्वाहिश दुरुस्त है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी उसके मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये आपने बड़ी अहम बात की है कि अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की जानिब हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। बीओपी तकवा एसएमई फाइनेंसिंग, कारोबार, खाम माल, तैयार प्रोडक्ट्स और कारोबारी जगह खरीदने या तामीर करने के लिए रिबा से पाक फाइनेंसिंग। बीओपी तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नासिर मूसा ज़ई साहब, ऑपोजिशन ने आज बड़ा एहतजाज किया है इस मामले पे और बिलावल भुट्टो भी बोले। ऑपोजिशन ये कहती है कि दरअसल हुकूमत अपने अरकान को ये बचाना चाह रही है, ये अपने लिए ये सब कुछ करना चाह रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? जो अपोजिशन वाले हैं, मैं हैरान हूं उनकी सियासत पर, उनकी सोच पर। चूंकि करप्शन किस चीज़ को कहते हैं, एक तरफ ये इल्ज़ामात लगाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम पे हुकूमत, करप्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पे ये इल्ज़ाम लगा रही है ये पीटीआई गवर्नमेंट।
करप्शन किस चीज़ को कहते हैं? करप्शन उसी चीज़ को कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के, किसी शख्स के फैसले को उनको पैसे पे तब्दील करे तो उसको करप्शन कहते हैं। ये मेरे ख्याल में ये जो लोगों की ज़मीरों का सौदा कर रहे हैं, दिलशाद साहब ने कहा कि हार्स ट्रेडिंग, मैं कहता हूँ ये डंकी ट्रेडिंग उसको कह देना चाहिए। ये तो ज़मीरों का सौदा है। ये कैसे, ये तो करप्शन की मदर ऑफ करप्शन है। अगर एक शख्स, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अवामी नुमाइंदा अपने अवाम से कहे कि मुझे वोट दे और फिर मैं उस वोट से बिजनेस करूंगा, पैसे लूंगा, कमाऊंगा, तो क्या उसको उस टाइम वोट लोग देंगे? मेरे ख्याल में ये पार्टी के साथ, पार्टी की नजरिए के साथ, अवाम के साथ ये जुल्म है, ये ज्यादती है। ये क्या कह रहे हैं कि चलो अगर हमारे अरकान पार्लियामेंट ये खरीद लेंगे तो क्या उसने कौन सी जमहूरियत की खिदमत की है? यही तो करप्शन है ना। यही तो हम कह रहे हैं ना कि इन लोगों की जो बुनियादें हैं, जो अपोजिशन की जो बुनियादें हैं, वो करप्शन पे बेस है। ये अगर हमारे लोगों को लेकर और इतने मीडिया पे आके और दुनिया और कौम के कह रहे हैं कि जी उनके लोग भेजे जाएंगे, तो क्या हमारा ये कलेक्टिवली ये जिम्मेवारी नहीं है कि हम उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले ले कि कौन लोग हैं कि हमारे जो चाहे जिस पार्टी से हो उनकी जमीर लोग खरीदेंगे, उन लोगों के खिलाफ हमारे एक्शन लेना चाहिए। खान साहब का ये है, खान साहब हम हुकूमत में हैं और हमेशा हुकूमत वाले जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है, हुक्मरान लोगों के वोट लेते हैं। हम हुकूमत में हो कि भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि इस सिस्टम को ठीक करना है, इस इदारे को ठीक करना है। क्योंकि हर इलेक्शन के बाद हमारा इलेक्शन कमीशन पे ये इल्जाम लगता है, इस इदारे पे ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपना काम, अपने जो उनका रोल है, जो किरदार है, वो सही तरीके से अदा नहीं किया है और उनके दौरान, उनके इलेक्शन के दौरान गबन हुआ है या वोटों की खरीद फरोख्त हुई है या जो कुछ भी है वो इल्जाम लगा रहे, तो हमारे इदारे से तबाह हो रहे। इससे हमारे इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है उनको स्ट्रेंथन मिलेगी, उनकी इज्जत वकार में होगी, उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगी। तो मेरे ख्याल में अब तो ये मौका है, बेहतरीन मौका है कि वक्त के हुक्मरान खान साहब कह रहे कि जी आइए और इस सिस्टम को हम खत्म करना है, इस नासूर को, करप्शन के नासूर को खत्म करना है। खान साहब का जो विजन है वो कौम के सामने आ गया है और इन लोगों का जो विजन है, जो सोच है, वो भी लोगों के आया हो गया है कि ये लोग करप्शन को बहाल करना चाहते हैं, इस करप्शन के दरवाजों को बंद नहीं करना चाहते हैं। यही हमारा इल्तिजा है अपोजिशन वालों से कि खुदारा हमारे बंदे हो या आपके बंदे हो, कम से कम जो लीडर के नाम पे, पार्टी के नाम पे, पार्टी के विजन पे नाम पे अवाम से वोट लेकर मुंतखब होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी लीडर, अपने पार्टी की गाइडलाइन पे चले और वोट दे, न कि वो चंद पैसों के लालच में उनकी जमीर दूसरे लोग खरीदे और वो अपनी पार्टी, अपने विजन, अपने सारी उसको पामाल करे। यही वजह है कि हमारे जो करप्शन है, जो लोग पैसे देकर उनका क्या एजेंडा होता है, ये हमें अपोजिशन बता दे कि जो लोग ये खरीदो फरोख्त करते हैं फिर आगे जाके उनका क्या एजेंडा होगा, वो पैसे कैसे रिकवर करेंगे? क्या वो मुल्क को, कौम की सोचेंगे कि वो अपने पैसों की रिकवरी के लिए सोचेंगे? चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे जिस चीज में हो, डेफिनेटली वो कि अपने मर्जी और अपने मकसद और अपने उसके के लिए वो करेंगे। हम चाहते हैं कि वो लोग आ जाए कि कौम, मुल्क कौम के लिए सोचे। जिस तरीके से जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए उसने किसी लोगों को पैसे ना देकर वोट दिए हैं, इस तरीके से जिस तरीके से उनको टिकट दिए, हमारे जो बैरिस्टर साहब है वो कह रहे हैं कि अब लीडरान साहिबान भी बिक रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से अवामी नुमाइंदे को लीडर ने टिकट देकर अवाम के पास भेजा है, इस तरीके से उस लीडर को यह भी हक है कि वो टिकट देकर अपने जो उनकी टिकट पे मुंतखब लोग हैं, उनकी विजन पे मुंतखब लोग हैं, उनके पास भेजे और उनको ये डायरेक्शन दे कि जी वोट इसको दे दो। मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है, ये प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और मेरे ख्याल में हम आगे की तरफ जाएंगे। हम इन चीजों से, सड़कों से जो अपोजिशन हारने वाले वो सड़कों पे आ जाते हैं, उनका खात्मा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप हमें बता दें कि खान साहब ठीक कर रहे हैं, खान साहब करप्शन के रास्तों, करप्शन के नासूर को बंद करना चाहते हैं, या अपोजिशन वाले करप्शन और इसका तसलसल रखना चाहते हैं? तो जो खान साहब का जो इल्जाम है कि ये करप्ट है, ये चोर है, ये माफिया है, उन्होंने मुल्क को लूटा है, मेरे ख्याल में इस सेनेट के इलेक्शन में जिस तरीके से खान साहब सदारती रेफरेंस, सेनेट कौमी असेंबली में बेल्स, या जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना, ये सब ये बातें वाज़ेह करती है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो और लोग भी हम पे फख्र करें कि हमारी लीडरान को हमने वोट दिए हैं, हमने अपने नुमाइंदों को वोट दिए हैं। एक शफाफ निजाम के लिए बुनियादें, कम से कम शफाफ निजाम के लिए बुनियादें आप बना सकें, क्योंकि वो समझ रहे हैं। ठीक है।
ٹھیک ہے बैरिस्टर साहब, आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका हाल जो कौमी असम्बली में हुआ और फिर जो अरकान ने वहाँ पे हुल्लड़बाजी की, अपोजिशन के अरकान ने हुल्लड़बाजी की, वो ज़ाहिर है कि वो तो वहाँ पे नहीं हो सका. अब स्पीकर ने ऐलान भी किया है कि जिन्होंने ये किया है, हुल्लड़बाजी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा. लेकिन बात यह है कि अब रुकावट कौन है? जब आईनी तरमीम नहीं हो सकी, हुकूमत को मजबूरन ऑर्डिनेंस की तरफ जाना पड़ा और ऑर्डिनेंस को मशरूत किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ. अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हुकूमत तो ये कहेगी कि हमने एक शफाफ निज़ाम की बुनियाद रखने की कोशिश की है. अब इसमें रुकावट कौन है? अपोजिशन है? कुछ और तो आपको नज़र नहीं आ रहा? देखें, रुकावट कौन है, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है कि हमारे सियासी जो ग्रोह हैं, मैं इनको ग्रोह इसलिए कहूँगा, मैं इनको सियासी पार्टियाँ नहीं कहूँगा क्योंकि ये माफियाज बने हुए हैं. इन सियासी ग्रोहों का जो दोहरा मेयार है, उसको अगर ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो शायद मुनाफिकत का जो रवैया है, बेसिकली वो रुकावट है. और अगर अपोजिशन की तमाम सियासी पार्टियों को आप देख लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये सारी पार्टियां साथ बैठी हैं. इन्होंने कहा हम ओपन इलेक्शन करवाएंगे और सेनेट के इलेक्शन में जो सीक्रेट बैलेट है इसको ख़त्म करेंगे. उसके बाद आप बताएं कितने अरसे इनकी हुकूमतें रहीं और ये तब्दील होती रही हुकूमतें, कभी एक के पास, कभी पीपीपी के पास, उसके बाद नून के पास, फिर पीपीपी, फिर नून, ये आते रहे. इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उस शेक को वायलेट किया. उसके बाद अभी जो इनकी पीडीएम की तहरीक है, इसका बुनियादी जो मेन मकसद है वो ये है कि ये इमरान खान साहब पर इल्जाम लगाते हैं कि आपको इलेक्ट नहीं सिलेक्ट किया गया है, यानी आपने इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ आपके लिए. तो अगर आप शफाफियत की बात करते हैं और इलेक्शन में धांधली की बात का इल्जाम इमरान खान साहब पे लगाते हैं, तो फिर आपको अपने प्रॉब्लम क्या है? फिर आप सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत को क्यों नहीं प्रमोट करते? तो मैंने जिस तरह कहा कि दोहरा मेयार है, मेरे लिए जो चीज़ ठीक है वो मेरे लिए, जो दूसरे के लिए और मेरे लिए ठीक नहीं है तो वो उस पर मुझे एतराज़ है. अब दूसरी बात, बिलावल भुट्टो साहब का मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि शाम ही कोई ऑर्डिनेंस आया, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स रेज किए. एक, उन्होंने ये कहा और ये तमाम अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं कि पीटीआई को शक है, हुक्मरान जमात को शक है कि इनके मेंबरान इनको वोट नहीं देंगे. तो मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि क्या आप चाहते हैं, आप वाकई ये चाहते हैं कि पीटीआई के मेंबरान अपनी पार्टी को वोट ना दें? इसका क्या ये मतलब नहीं है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं? तो सपोर्ट कर रहे हैं. हाँ, कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि वो धांधली करें. तो जब आप पीटीआई के मेंबरान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो धांधली करें, तो फिर आपके अपने मेंबरान के बारे में इखलाकी मेयार कहां बैठ जाए? और आपका दावा फिर कहां गया जो आप कहते हैं कि रिगिंग हुई है? बिल्कुल, कि आपने अभी इतनी आवाम का इतना करोड़ों रुपए भी, अपना वक्त भी, आवाम का वक्त भी जाया किया और अपने जो है वो कमाए हुए करोड़ों रुपए भी जलसों में जाया किए, और यही आप कह रहे हैं कि हम शफाफियत चाहते हैं. तो फिर उस शफाफियत की जब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस आया, एक कॉन्स्टिट्यूशन मूव हुई, कौमी असम्बली में एक बिल मूव हुआ, उसको आपने क्यों सबोटाज किया? सब कुछ जो कल हुआ बुनियादी तौर पर हुकूमत के इस मूव को डिफीट करना था. क्योंकि जावेद साहब, आप अगर सेनेट का पिछला इलेक्शन देख लें तो आपको नजर आएगा, आप केपीके असम्बली देख लें, आप बाकी असम्बलियां देख लें, पीटीआई ने अपने कई अरकान को 20 अरकान को निकाल दिया. क्यों निकाला था? कि जब तहकीकात पार्टी ने की तो पता चला कि इन्होंने और पार्टियों को वोट दिए. अब वो जो और पार्टी थे, जो कैंडिडेट थे, वो आज भी सेनेट में बैठे हुए हैं. आप उनके नाम निकाल लें, आपको पता चल जाएगा. उनकी अपनी पार्टियों के 3-3, 4-4 वोट हैं असम्बली में, लेकिन वो 20-20 वोट लेकर आ गए. तो कहां से ये वोट आए? इसी का मकसद यह है कि इस चीज को जब आप रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये वोट की सैंक्टिटी को नुकसान हो रहा है. ये आज बिलावल भुट्टो साहब का तीसरा पॉइंट था कि वोट की सैंक्टिटी को नुकसान हो रहा है. भाई, वोट के तकद्दुस को आप कैसे पामाल कर रहे हैं? आप तो वोट को इंश्योर कर रहे हैं कि वोट जो जाए वो सही डेमोक्रेटिक तरीके से जाए, और अगर कोई मेंबर अपना जमीर बेचता है तो कम से कम कल उसका पता चलाना आसान होता है कि इस बंदे ने वोट पार्टी लाइन पे नहीं दिया. तो इसका मतलब है कि जो अपोजिशन की तरफ से जो एतराजात आ रहे हैं, वो एतराजात भी बेसिकली खोखले एतराजात हैं, बेबुनियाद हैं. उनके अंदर ना कोई कानूनी लॉजिक है, ना कोई सियासी लॉजिक है, और ना ही उसके अंदर कोई इखलाकी लॉजिक है. और आखिरी पॉइंट, बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक और अजीब मंतिक पेश की. वो कहते हैं कि ये मैटर सब जुडिस है, ठीक, अदालत में जेर समाअत है, इसलिए ये ऑर्डिनेंस उस वक्त तक नहीं लाना चाहिए जब तक अदालत इस पे फैसला ना करे. तो उनकी खिदमत में मैं सिर्फ एक कानूनी पॉइंट अर्ज करना चाहता हूं. उनके पास बहुत बड़े बड़े जिनको मैं उनको अपना उस्ताद समझता हूं कानून में, वो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास. उनसे जरा टेलीफोन करके पूछ लें कि भाई ये क्या पोजीशन, तो उनको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई कदगन नहीं है इस मामले में अपनी राय देने की और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस के पास होने की. ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होता है, लेकिन वही मैटर पार्लियामेंट में भी जेरे गौर है,
تو دونوں اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے، کوئی رکاوٹ قدغن نہیں ہے. یہ انڈیا کا بھی سیٹلڈ لا ہے، یہ پاکستان کا بھی سیٹلڈ لا ہے. تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ وہاں بات کریں، سیاسی ایشو کو متنازعہ بنانے کی بجائے لاجک اور دلیل سے بات کریں. اور میرے خیال میں اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ ارادے تھے بعض لوگوں کے جنہوں نے کرپشن کے ذریعے اربوں روپے کمائے ہیں، کہ اس بار وہ سینٹ کے الیکشن میں ایسے ممبران کو جو کمزور ہیں یا جن کی پارٹی کے ساتھ وفاداری کمزور ہے ان کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن میرے خیال میں اس آرڈیننس نے وہ سارے خواب جو ہیں وہ اپڈیٹ کر دیے، چکراچور ہو گئے. تو اس لیے اب یہ تکلیف والی آواز آپ کو بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ اب شفاف نظام کی بات کر رہے ہیں، اور میں چونکہ میرے لیے خود اس لیے حیران کن ہے کہ انہی اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پتا ہے ہم نے کئی ڈسکشنز کی، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آج تک ہم نظام کی شفافیت پہ بڑی باتیں کی، انہوں نے ہم سے بھی کی، ہمارے پروگرامز میں بھی کی، ہم سے گفتگو کرتے، ذاتی حیثیت میں بھی ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کی. مجھے یاد ہے پچھلے سینٹ الیکشن میں اس کا خود وٹنس ہوں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایک جماعت کے بڑے جینون جو رکن تھا اس کو سینٹ میں اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ووٹ ایسے بکے تھے وہاں پہ کہ جو جینون بندہ تھا اس کو جو پارٹی سے جس کا اوریجنل تعلق تھا وہ اس کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی تھی. بہرحال آخر میں سلیکٹ کر لیا گیا اور وہ سینیٹر بن گئے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ شخص جو پارٹی کے ساتھ زمانے سے منسلک ہے اور جس کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے، جس کی سروسز ہیں، اس کو اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا محض ان لوگوں کی وجہ سے کہ جن کے ہاتھ میں پیسہ تھا، اور جو ایک دو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بریف کیس لے کے، جس کی طرف وزیر اعظم نے بھی کچھ روز قبل پھر اشارہ کیا کہ بریف کیس لے کے پھر لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے. یہ ان کے خواب کتنے آپ کو چکنا چور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کنور دلشاد صاحب؟ دیکھیں درست ہے، بیرسٹر صاحب نے پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے کہ یہ جس میں ہارس اسٹڈی ہوتی ہے، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، بیرسٹر صاحب نے بھی دیکھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ 2018 میں جو صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک سینیٹر 80 کروڑ میں بنا تھا، 80 کروڑ روپے میں. اسی طرح یہ بلوچستان میں چونکہ وہ 8 یا 9 صوبائی اسمبلی کے ممبروں کی وجہ سے سینیٹر بن سکتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں 22-23 بن جاتے ہیں، اس میں 15-16 بن جاتے ہیں. سندھ میں 22-23 چاہیے، پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، وہاں ریٹ سب سے کم ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ اس قدر یہ بے ضمیر لوگ ہیں کہ جب آپ ان کے پاس پرپوزل سیکنڈر کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو وہی 50 لاکھ روپے سے کم نہیں لیتے. ہمیں یہ بھی خبریں مل رہی تھی غیر طریقے سے ہر جگہ سے کہ جناب آپ نے پرپوزل سیکنڈر کے لیے بھی انہوں نے 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک دیا ہے. تو اب یہ عمران خان کا تو پوائنٹ ٹھیک آ گیا ہے، اچھا ہو گیا واقعی حکومت میں. لیکن میں ایک بڑی اہم بات میں گزارش کروں گا بیرسٹر صاحب سے کہ جناب اس آرڈیننس میں ذکر ہے 81 کا. اب 81 جو ہے الیکشن ایکٹ 81 وہ تو قومی اسمبلی کے لیے ہے، آپ اس پر ذرا غور فرمائیں. دوسرا تو ایک دیا ہے الیکشن ایکٹ 33 تو الیکشن ٹریبونل ہے، اس کا تعلق نہیں سینٹ کے ساتھ. ایک بات بڑی اہم بات میں بتاؤں گا کہ 185 کا ذکر کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن 178 جو ہے الیکشن ایکٹ کا وہ تو بالکل ڈیل ہی کرتا ہے سینٹ کے بارے میں، اس کا بھی ذکر اس آرڈیننس میں نہیں آیا. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 81 33 اور اس پر ذرا غور فرمائیں کہ 81 تو قومی اسمبلی کے لیے ہے، جس طرح طریقہ کار بتایا، پریزائڈنگ آفیسر، بیلٹ پیپر، سب سیکریسی، ہر چیز، وہ تو نیشنل اسمبلی کے قومی اسمبلی کے لیے ہے. تو یہ معاملہ تھوڑا سا ذرا زیر بحث ہے، تو وہ ذرا آپ دیکھ کے گورنمنٹ کو ذرا ایڈوائز کر دیں کہ 81 کی ضرورت کیا تھی. اور 33 کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو الیکشن ٹریبونل کے بارے میں ہے. اب بہرحال ایک اچھا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے ذریعے، تو جو بھی کچھ طریقہ کار آپ اختیار کریں گے وہ ہماری نظر میں جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. کنور صاحب الیکشن پاکستان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے کنور صاحب، اپوزیشن کی یہ بات کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص ٹائمنگ میں یہ کیا گیا ہے، اگر یہ انتخابی پیکج کی شکل میں آتا، ریفارمز کی شکل میں آتا، ہم سے بات کی جاتی تو ہم اس پہ بات کرتے، ہم اس کو سپورٹ کرتے. اس دلیل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میری خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیرسٹر صاحب کے ذمہ لگائیں کہ وہ اپنے اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے. ان کے جو ترجمان ہیں نا وہ ایک انتشار خلفشار پھیلائیں گے، ان کو کوئی ABC کا نہیں پتا، ان کو
تو وہ اس کو اس انداز سے الجھا دیں گے کہ ایک ملک کے اندر ایک نیا ایک وزان پیدا ہو جائے گا۔ بیرسٹر صاحب جیسے جو ہے اگر وہ ترجمان کی حیثیت سے قوم کو بتائیں ان کے سمجھ میں بات آ جائے گی، میڈیا کے سمجھ میں بھی آ جائے گی، لیکن جو ان کے ترجمان ہیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بیرسٹر صاحب ویسے بھی سینٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس میں سپریم کورٹ میں۔ بہت شاندار۔ اور انہوں نے سینٹ کے جو چیئرمین کا جو انتخاب ہوا تھا اس وقت بھی پریزائڈنگ آفیسر تھے بیرسٹر صاحب، اس نے اعتراض نہیں کیا تھا ان کی کارکردگی پر، پرفارمنس پر۔ اب بھی ہم پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کریں گے بھائی بیرسٹر صاحب کے ذمہ لگا دے فوکل پرسن، وہ بتا دیں گے اس کے کیا فائدے ہیں اس آرڈیننس سے۔ اگر انہوں نے چھوڑ دیا اپنے ترجمانوں پر تو آپ سمجھ لیں کہ ملک کے اندر ایک نئی ایک حزان پیدا ہو جائے گا اور اس کی روح ختم ہو جائے گی اس آرڈیننس۔ یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کنور دلشاد صاحب، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کو اس طرح سے انٹینڈڈ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، یہ بیرسٹر صاحب وضاحت اس کی ہونی چاہیے اور دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں ایک بگ پکچر جو ہے، ایک بڑی تصویر یہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ شفافیت آئے سینٹ کے انتخابات میں، سینٹ کے انتخابات میں جو پیسہ لگتا ہے وہ پیسہ نہ استعمال ہو اور پارٹی کے جنمن لوگ آئیں۔ پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ جی آپ ریفارمز لائیں گے تو پیکیج میں بات کریں گے، اگر پیکیج میں بات کریں، وہ تو بات ہی کرنے پہ تیار نہیں تھے، وہ تو لگے ہوئے تھے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم ریلیاں نکالیں گے۔ دیکھیں جاوید صاحب، پہلے تو میں کنور دلشاد صاحب کا بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرے اوپر جو اعتماد کا اظہار کیا اور میری جو انہوں نے تعریف کی، آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ کنور صاحب آپ مہربان ہیں اور شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں میں پھر ایک بات کروں گا کہ یہ تو خیر قانونی ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں، آرڈیننس سپریم کورٹ میں کیس اور اس کی پھر وضاحت، وہ تو یقینی طور پر ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے جو اس پورے آرڈیننس کا، سپریم کورٹ کے ریفرنس کا اور کل جو قومی اسمبلی میں ہوا پرسوں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، تنازع پس منظر جو ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو میں پھر وہی بات کروں گا اور شاید ریپیٹ کروں گا کہ اپوزیشن کی تمام سیاست کے غبارے سے ہوا نکلنا شروع ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کا جو مارچ تھا وہ فارغ ہو گیا، پی ڈی ایم کے جو دعوے تھے 31 جنوری تک وزیر اعظم کا استعفیٰ، وہ ہوا میں اڑ گیا۔ اب ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اعتراض برائے اعتراض اور تنقید برائے تنقید کے علاوہ اب یہ جو آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف اور صرف ایکسپوز ہو رہے ہیں اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں اور ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ آپ مریم صاحبہ کو دیکھیں، کل گئیں کشمیر میں، انہوں نے وہاں پہ کشمیر کی ریلی سے خطاب کیا آزادی کشمیر کے حوالے سے، لیکن عمران خان صاحب کو اٹیک کر کے جیسے مودی کی بجائے عمران خان صاحب کے خلاف یہ سارا سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ بغض معاویہ، وہ بغض حب حسین نہیں ہے، یہ بغض معاویہ کا اظہار ہے۔ تو جو لوگ بغض معاویہ کے مرض، نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں، ان سے آپ اول فول، ہذیان اور اسی طرح کی لغو باتیں ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اپوزیشن کو اپنا خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن ایک چیز خوش آئند ہے کہ جو ان کی جماعتوں نے، دیکھیں سندھ میں بھی یہی ہو رہا تھا، وہاں پر بھی ایک بہت مضبوط پارٹی جو ہے اور بڑی امیر پارٹی، وہ ووٹوں کے چکر میں ہے اور یہ خدشہ ہے کہ وہ دیگر پارٹیوں کے ووٹوں کو خریدنے کی کوشش کرے گی۔ پنجاب میں بھی کئی لوگوں نے اپنے بریف کیس اور اکاؤنٹس کھول دیے ہیں، کے پی کے میں بھی یہ خدشہ سر پہ منڈلا رہا ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ جو ولنریبل ایم پی ایز ہیں ان کو خریدا جائے۔ میرے خیال میں اس آرڈیننس کے نتیجے میں چونکہ وہ کاروبار اب بند ہو جائے گا اور ایک خدشہ ہوگا کہ اگر کسی نے ووٹ بیچنے کی کوشش کی تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں آج اپوزیشن کو اگر اخلاقی برتری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ آنا ہے تو بلاول بھٹو صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آ کر ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور عمران خان صاحب کا نہ صرف شکریہ ادا کرنا چاہیے بلکہ اس آرڈیننس کی سپورٹ میں بات کرنی چاہیے کہ ہم شفافیت کے لیے جو حکومت نے اقدام کیا ہے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ناصر موسیٰ زئی صاحب، اپوزیشن یا پی ڈی ایم ایک لانگ مارچ کا بھی اعلان کر چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت پر اعتماد ہے؟ یہ سینٹ کے انتخابات بھی اسی طرح سے ہوں گے جیسے حکومت نے خواہش ظاہر کی ہے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے ہو، اور پی ڈی ایم کے اس لانگ مارچ سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے؟ جاوید اقبال صاحب، اپوزیشن والے لانگ مارچ کر لے، شارٹ مارچ کر لے یا مہنگائی مارچ کر لے،
چاہے جو بھی یہ بھیس بدلے بے روپیہ ہے، یہ سارے یہ قوم جانتے ہیں، ان کے روپ کو جانتے ہیں، جس روپ میں بھی آئے قوم پہ آیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ اس قوم میں جو کرپشن کے راستے یہ کھولنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے دیکھو آپ نے کہا کہ پارٹی کے جینون لوگوں کو آنا چاہیے. مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو جینون لوگ ہوتے ہیں، جو عوامی لوگ ہوتے ہیں، جو کیا وہ مالدار ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کا تو جو کرنٹ ہمارا جو الیکشن سینٹ کا الیکشن ہے اس پہ تو وہ دروازے بند ہے. وہ یہ دروازے تو سینٹ کے الیکشن وہ لڑ سکتا ہے جن کے پاس پیسے ہو، بلینئرز ہو، تاکہ وہ آگے بھی دے، ضمیری خریدے. میرے خیال میں یہ ہمارے سیٹ اپ کے لیے، ہمارے سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے جو ہمارا ایوان ہے، ایوان بالا ہے، سینٹ ہے، اس کا وقار کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ لوگ آ جائے جن کے پاس ویژن ہو، سوچ ہو، جو آگے عوام کے لیے ڈیلیور کر سکے، عوامی لوگ ہو، عوام میں سے ہو. تو یہ لوگ آپ دیکھ لیں جو اب بھی جتنی بھی 80% عوام سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، ان کا تو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی عوام کی اس میں کوئی دلچسپی ہے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو عوامی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو سینٹ ہے، ہمارے جو قومی اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ سے، یہ سارے عوام سے ریلیٹڈ ہے، عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ایسے لوگ آنے چاہیے تاکہ عوام کے اندر ہوا، عوام کے ارد گرد ہو، عوام کے مسائل اور عوام کی ایشو سے باخبر ہو، تب جا کے یہ ان کے لیے قانون سازی اور لیجسلیشن کریں گے. نہ کہ وہ صرف جا کے اور صرف الیکشن کے دور پر، الیکشن کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں، اپنے پیسوں کی چمک دمک سے لوگوں کی ضمیر خرید لیتے ہیں اور پھر وہ 5 سال 4 سال 6 سال گزار لیتے ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اگر ہم حقیقت میں اپوزیشن والے چاہتے ہیں کہ اس ملک کا، جس طریقے سے خان صاحب کہہ رہے کہ 70 سال سے ان اپوزیشن نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور اگر ہم اس سسٹم کو، اس کردار کو، ہم لوٹنے کا نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ موقع ہے، جس طریقے سے بیرسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ اپوزیشن والے آ جائیں اور یا ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کیا ہم کہاں پہ ہم خان صاحب غلطی کرنے جا رہے ہیں. یہ یہاں کون سی پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف جا رہا ہے، یا ان کو آگے فیوچر میں اس سے نقصان ملے گا. یہ اپوزیشن والے بتا دے اور یہ پریس کانفرنس کر لے کہ خان صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں، اس سے ہماری جمہوریت کو خطرہ ہے، ہمارے عوام کے لوگوں کو وہ ہے. جو نظام آپ لانا چاہتے ہیں، جو سسٹم لانا چاہتے ہیں، اس میں تو صرف پیسے والے لوگ ہوں گے، ایک ایلیٹ کلاس ہی آئیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کا ہے تو وہ کم از کم عوام کے پاس جائے، پارٹی کی میں آ جائیں اور عوامی نمائندوں کے طور پر سینٹ میں آ جائے، نہ کہ وہ پیسوں کے طور پر، اور یا ان لوگ جو کرپشن کر کے اپنی لیڈروں کو یا کسی طریقے سے موٹیویٹ کر کے اپنے پارٹی کو اور وہ آ جائے. تو میرے خیال میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام کو شفاف اور سسٹم بنانے کے لیے اور جمہوری اداروں کو، الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، جو بھی الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین یا جو ہوتا ہے، وہ غدار، الیکشن کے بعد وہ غدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلانا کا سپورٹ کیا، فلانے کے وہ سامنے وہ جھک گئے. تو میری خیال میں ہم اداروں کو آگے لے جانا چاہیے. یہی ریفارم، یہی خان صاحب نے جو ویژن پیش کیا ہے، جو 22 سال کی ان کی تحریک تھی، یہی تھی کہ ہم اداروں کو آج جو کریں وہ ادارے کو اسٹرینتھن کرنے، اداروں میں ریفارمز لانے ہیں. یہ اور کیا کر رہے ہیں خان صاحب؟ انشاءاللہ جب اگر ہم ان چیزوں پر سینٹ، میں یہی کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو سیاست کرے، بے شک وہ احتجاج کر رہے، ریلیاں نکالی، بے شک ان کا حق ہے، لیکن کم از کم جو قومی مفاد کی ایشوز ہو وہ اس سے کرٹیسزم برائے کرٹیسزم چھوڑ دے. اور اگر خان صاحب صحیح کام کر رہے تو خان صاحب کا ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. اور اگر کوئی چیز ہے جو ملک اور قوم کے خلاف ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ کرٹیسزم کر لے، وہ عوام کو بتائے. میرے خیال میں تبھی ہم آگے جائیں گے اور ہمارا ملک اور قوم کی بہتری ہوگی. شکریہ آپ کا قمر محمد دلشاد صاحب، آپ اس گفتگو میں شامل ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انتہائی اہم گفتگو تھی. آج سے چند سال پہلے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لندن میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے. ہم آپ کو دوبارہ یاد دلا رہے ہیں، دستخط کیے گئے تھے، اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ سینٹ کے انتخابات ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے سے کروائیں گے، اس لیے کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہی ہیں کہ سینٹ میں پیسہ استعمال ہوتا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کئی انتخابات میں کہ پیسہ استعمال ہوتا رہا ہے انتخابات میں. ہم ان لوگوں کو کبھی جانتے بھی نہیں تھے جن کا سیاست سے دور دور سے تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے پیسہ استعمال کیا اور وہ سینٹ کے اندر آئے. آج موقع مل چکا ہے ان سیاسی جماعتوں کو، اپنے ان الزامات سے نکلنے کا موقع ملا ہے، اور یہ موقع فراہم کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے.
हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने तासुर को, अपने इमेज को, न सिर्फ ये जमातें बल्कि इनके कायदीन भी अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान में एक शफाफ निज़ाम की बुनियाद रखने में मददगार साबित होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।